ایک کہانی 27واں حصہ موسیٰ پر مرکوز دوسرا واز استثنا 10 باب تا 26 باب۔ موسیٰ کا پہلا واز ختم ہونے کے بعد یہ موسیٰ کا دوسرا واز ہے۔ موسیٰ گزرے ہوئے اوقات اور واقعات کو یاد کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے لوگوں کے لیے خدا کا دل، خدا کی خواہش اور خدا کی مرضی کیا ہے۔ اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے کیا مانگتا ہے؟ جیسا خدا نے حکم دیا، موسیٰ نے بے باک کہا، پس اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا تجھ سے اس کے سوا اور کیا چاہتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس کی سب راہوں پر چلے اور اس سے محبت رکھے اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی بندگی کرے، اور خداوند کے جو احکام اور آئین میں تجھ کو آج بتاتا ہوں ان پر عمل کرے تاکہ تیری خیر ہو۔ کہا جاتا ہے کہ جو خدا چاہتا ہے وہ خدا سے ڈرنا ہے، خدا سے محبت کرنا اور پورے دل و دماغ سے اس کی خدمت کرنا۔ ایک بار پھر خدا کی محبت ہوا میں ایک سرسری چیخ نہیں ہے۔ شریعت کی پاسداری خدا سے پیار نہیں ہے، بلکہ کیونکہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں ہم اس کے قوانین اور فرمانوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور خدا کے لوگ جو خدا سے محبت کرتے ہیں ان کو اپنے دلوں کا ختنہ کرنا چاہیے اور مغرور نہیں بننا چاہیے۔ نیز ہمسایوں سے محبت اور یتیموں، بیواؤں اور پردیسیوں سے محبت کرنے سے خدا کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ خداوند تیرے خدا کی آنکھیں ہمیشہ اس پر ہیں۔ جیسا خدا نے حکم دیا، موسیٰ نے کہا، لیکن جس ملک پر قبضہ کرنے کو تم پار جانے کو ہو وہ پہاڑوں اور وادیوں کا ملک ہے اور بارش کے پانی سے سیراب ہوا کرتا ہے۔ اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں۔ کنعان کی سرزمین ایسی سرزمین ہے جو بارش کو جذب کرتی ہے۔ وہ جگہ جہاں بارش بہتی ہے وہ صحرا بن جاتی ہے، لیکن بارش کو جذب کرنے والی سرزمین پر اگر بارش باقاعدگی سے ہو تو وہ زرخیز ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کنعان کی سرزمین وہ ہے جسے خدا ہمیشہ دیکھ اور سنبھال رہا ہے۔ یہ خدا کے ساتھ چلنے اور خدا کے حضور خدا میں رہنے کی جگہ ہے۔ لہٰذا اگر وہ خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، خدا سے محبت کرتے ہیں اور اپنے پورے دل و دماغ کے ساتھ خدا کی خدمت کرتے ہیں تو خدا زمین پر اس کے موسم میں بارش برسائے گا تاکہ ان کے لیے اناج، نئی مے، زیتون کا تیل، کھیتوں میں ان کے مویشی کے لیے گھاس ہو سکے اور وہ کھائیں گے اور سیر ہوں گے۔ خدا کے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ اگر ان کا دل دھوکہ کھا جائے اور کسی دوسرے خدا کی پرستش یا عبادت کرے تو خدا آسمان کو بند کر دے گا تاکہ بارش نہ ہو، زمین میں سے کوئی پیداوار نہ آئے اور لوگ خدا کی سرزمین میں ہلاک ہو جائیں۔ خدا کے لوگوں کو خدا کے کلام کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھنا ہے، علامتوں کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا اور اپنے ماتھے پر باندھنا، اور اسے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ وہ راہ جس پر چل رہے ہوں، چاہے وہ لیٹے ہوں یا اٹھے ہوں، اور اسے مستقل رکھنے کے لیے ان کو اپنے گھروں کی چوکھٹوں اور پھاٹکوں پر لکھ دیں۔ تبھی وہ خدا کے اپنے لوگوں کے لیے کاموں کو نہیں بھولیں گے، اور جیسا کہ پہلے ہی کہا گیا ہے، انہیں احساس ہوگا کہ وہ ان لوگوں کی طرح نہیں رہ سکتے جو خدا کے برابر ہیں، اور وہ ایسے لوگ بن جائیں گے جو خدا کی خواہش زیادہ رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے دل سے خدا کے طور پر خدا کی خدمت کر سکیں گے، اور خدا اپنی سرزمین میں اپنے لوگوں سے محبت اور ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ اس طرح اگر خدا کے لوگ خدا کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، خدا سے محبت کرتے اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا، انہیں بچائے گا اور انہیں قوت دے گا۔
تمہارے سامنے برکت اور لعنت چھوڑوں گا۔ خدا کے لوگ خدا کی سرزمین میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب وہاں دو راہیں ہیں۔ خدا نے لوگوں کے سامنے برکتیں اور لعنتیں رکھی۔ خدا کا حکم سنیں، خدا کے لوگوں کی طرح بابرکت بنے جو خدا سے محبت کرتے ہیں اور خدا کی قوت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، یا خدا کے احکامات کو ترک کرتے، اجنبی خداؤں کی پوجا کرتے، خدا کے خلاف بغاوت کرتے، خدا کی طرف سے بطور سزا لعنتی بنے اور ہلاک ہو جائیں۔ لہٰذا خدا کی سرزمین میں انہیں تمام قربان گاہوں کو ختم کرنا چاہیے، ستونوں کو توڑنا چاہیے، ان کو جلا دینا چاہیے اور انہیں چاک کرنا چاہیے۔ تاہم انہیں خدا کے لیے مقدس نذرانے اور قربانیوں کی پیشکش کرنی چاہیے اور خدا کی نگہداشت میں رہنے پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوشی منانا چاہیے۔ یہ خدا کی بادشاہی ہے جہاں خدا خوش ہوتا ہے اور جہاں خدا خوشی سے اپنے لوگوں کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش کے مطابق مت کرو۔ اب وہ خدا کے لوگ ہیں، انہیں خدا کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ مصر اور اس کے آس پاس کے سارے ممالک میں وہ بادشاہ اور آقا تھے۔ جن بتوں کی وہ خدمت کرتے ہیں وہ سب ان کے خادم ہیں، لہٰذا ان کی زندگی میں ان کی آرا ان کے قوانین ہیں اور وہ اپنی خواہشات پر قابو رکھتے ہیں۔ لیکن خدا کے لوگوں کے لیے خدا کے قوانین موجود ہیں، چونکہ ان کی حیثیت خدا کے لوگ اور بچے اور خدا کا خادم ہے۔ وہ رضا کرانہ طور پر ایک کان چھیدتے، صرف ایک ہی مالک کی خدمت کرتے اور صرف ایک مالک کی بات سنتے ہیں۔ اپنے خیالات کو ترک کرنے اور خدا کے کلام کو حاصل کرنے کی جنگ، روحانی لڑائی، ایمان کی زندگی اور خودی سے انکار ہے۔ اب جب خدا کے لوگ یردن کو عبور کریں اور اس سرزمین پر جائیں جو خدا دیتا ہے، انہیں خدا کے احکامات مان لینا چاہیے اور سوختنی قربانی اور نذریں پیش کرنی چاہیے، کسی بھی جگہ پر نہیں بلکہ ایک ایسی جگہ جسے خدا منتخب کرے گا، اور وہ تمام نذرانے کھا سکتے ہیں، لیکن صرف خدا کی پسند کی جگہ پر، اور اگر وہ گوشت کھانا چاہتے ہیں تو وہ اسے لے سکتے ہیں، لیکن خون اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور تمام لوگوں اور خدا کے سامنے خوش ہونا چاہیے، لیکن لاویوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ خدا کے لوگوں کو خدا کے طریقے سے قربانیاں پیش کرنی ہیں۔ جب وہ خدا کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں تو خدا انہیں برکت دے گا۔ خدا کی سرزمین میں خدا کے لوگوں کو اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے اور ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جن کو خدا نے تباہ کیا ہے، جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے معبودوں کے لیے پیش کیا اور انہیں جلا دیا۔ خدا کے کلام میں کسی بھی چیز کو شامل کیے یا گھٹائے بغیر اس کی پیروی کی جانی چاہیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ ایک آزمائش۔ خدا کے حکم کے مطابق موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ وہ ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جو نشانیوں اور عجائب دکھاتے ہیں اور اپنے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں یا ان کے کلام کو سنتے ہیں۔ یہ خدا کی آزمائش ہے کہ آیا وہ خدا سے اپنے پورے دل سے اور اپنے سارے دماغ سے پیار کرتے ہیں۔ لہٰذا خدا کے لوگوں کو صرف خدا کی پیروی کرنا، اس سے ڈرنا، خدا کے احکامات کی تعمیل کرنا، خدا کی آواز کی اطاعت کرنا اور اس کی خدمت کرنا، اور صرف خدا پر انحصار کرنا چاہیے۔ خاندان، بیویاں، دوست، یہاں تک کہ قصبے، ان لوگوں کی پیروی نہ کریں جو خدا کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور ان کی بات نہیں ماننی، رحم نہیں کرنا، معاف کیے بغیر قتل کرنا ہے اور برائی کا خاتمہ کرنا ہے، یہاں تک کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی چیزوں کو ہاتھ نہ لگائیں۔ تب ہی خدا اپنے لوگوں کو خوشحال بنائے گا۔ تم خداوند اپنے خدا کے لوگ ہو۔ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو بتایا کہ وہ خدا کے فرزند ہیں جو زمین کے تمام لوگوں میں سے منتخب ہوئے اور خدا کے مامن لوگوں کے طور پر بنائے گئے ہیں، لہٰذا انہیں خدا کے فرزندوں کی طرح زندہ رہنا چاہیے۔
انہیں آس پاس کی قوموں کے لوگوں کے رسم و رواج پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ ان جانوروں کو نہ کھائیں جو وہ قربانی کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ مکروہ ہیں، لیکن صرف ان جانوروں کو کھائیں جو خدا انہیں کھانے کو کہتا ہے، اور چونکہ وہ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں لہٰذا انہیں ہر سال حاصل ہونے والی پیداوار کا 10واں حصہ دینا ہے۔ خدا کی منتخب کی گئی جگہ پر دائیں کی کھانی ہے اور خدا سے ڈرنا سیکھے۔ تاہم اگر خدا کا منتخب کردہ مقام بہت دور ہے تو جو کچھ انہیں خدا کو دینا تھا اسے پیسے میں تبدیل کرنا ہے اور خدا کے منتخب کردہ جگہ پر جانا ہے۔ خدا کے سامنے کھانے اور لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے دلوں میں جو چاہتے ہیں اسے خریدیں۔ نیز ہر ایک قصبے میں رہنے والے لاویوں کا کوئی حصہ یا میراث نہیں ہے، لہٰذا ان کی اچھی طرح سے نگہداشت کی جانی چاہیے اور انہیں غیر ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ ان کی اچھی طرح سے نگہداشت کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لاوی اپنے اہم فرائض، خدا کی ہیکل کی خدمت اور کلام کی تعلیم دے سکیں۔ انہیں مہمانوں، یتیموں اور بیوہ خواتین کی بھی دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے جو ان کے ساتھ شہر کے قلعوں میں رہتے ہیں، تاکہ وہ کھا سکیں اور سیر ہوں۔ تب خدا ہر چیز پر برکت دے گا۔ یاد رکھنا کہ خدا نے تجھے مصر کے نوکر ہونے سے آزاد کیا ہے، جیسا کہ خدا کا حکم ہے۔ موسیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو بتایا کہ جب وہ خدا کی سرزمین میں خدا کی نگہداشت میں رہتے ہیں، وہ 7 سال کے بعد اپنے پڑوسیوں کو جو قرض دیتے تھے اسے منسوخ کر دیں۔ ایک نظر میں ایسا لگتا ہے جیسے وہ نقصان میں ہیں، لیکن اگر وہ صرف خدا کی سنتے ہیں، خدا کے دیے ہوئے تمام احکامات کی پیروی اور ان کی تعمیل کریں اور غریب بھائیوں کا خیال رکھیں، ان کے بارے میں کوئی برا خیال نہ رکھیں یا ان کو بری نظروں سے دیکھیں اور انہیں خیال رکھنے والے دل سے قبول کریں، تب خدا نے کہا کہ وہ یقیناً ان کو برکت دے گا۔ 7ویں سال میں غلام کے طور پر فروخت ہونے والے افراد کو آزاد کر دیا جائے گا، اور جب وہ آزاد ہوں گے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ انہیں فراخ دلی سے اپنے مال میں سے دیں، یا یہ یاد رکھتے ہوئے کہ خدا نے ان کو برکت دی اور وہ مصر میں غلام تھے اور خداوند ان کے خدا نے انہیں چھڑا لیا۔ لیکن اگر نوکر نہیں جانا چاہتا تو وہ ایک کان چھید سکتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے غلام بن سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس پہلے غلام بننے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا تو وہ اب رضاکار خادم تھے۔ خدا کے لوگ جو بھی کرتے ہیں انہیں یہ کام خدا کے قوانین کے مطابق کرنا چاہیے۔ قربانیوں کو پیش کرنے کا طریقہ، نوکروں کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ خدا کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب خدا کے لوگ خدا کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، ایسے جانور کی جس میں عیب، لنگڑا یا اندھا یا کسی بھی قسم کا نقص ہے، قربانی نہیں کی جانی چاہیے اور خون کو پانی کی طرح زمین پر بہایا جانا چاہیے۔ یاد رکھیں، بے خمیری روٹی کی عید اور فصل کی کٹائی کی عید جو فسح کے موقع سے شروع ہوئی تھی، ہفتوں کی عید اور مجموع کی عید اور خیموں کی عید، اسرائیلیوں کے لیے یہ 3 عیدیں ہیں۔ ان عیدوں کے دوران اسرائیل میں سارے مردوں کو خدا کے حضور حاضر ہونا چاہیے۔ فسح کے دوران انہیں ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ خدا انہیں مصر سے باہر نکال لایا۔ بے خمیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید، جب وہ بے خمیری روٹی کھاتے ہیں تو یہ بھی عیدیں ہیں جو خدا کے کاموں کو یاد رکھنے کے لیے دی گئی ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اور یاد رکھنا کہ تم مصر میں غلام تھا، اور ان حکموں پر احتیاط کر کے عمل کرنا، اور ان سے کہا کہ عیدیں منائیں اور خدا کو یاد رکھیں۔ اسی لیے عیدوں کا وقت تب ہے جب شہر کے وسط میں رہنے والے جوان، بوڑھے، لاوی، مہمان، یتیم اور بیوہ سب مل کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس طرح تم برائی کو اپنے درمیان سے دور کرو گے۔ نقائص یا عیبوں والے کوئی بھی مویشی یا بھیڑیں خدا کو پیش نہیں کی جانی چاہیے۔ جو بھی مرد یا عورت خدا کی سرزمین میں داخل ہوتا اور خدا کے سامنے برائی کرتا اور خدا کے دیے گئے عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے،
اور دوسرے معبودوں کی خدمت کرتا ہے اسے شہر کے پھاٹکوں سے باہر لایا جائے اور 2 یا 3 گواہوں کی شہادت سے سنسار کیا جائے۔ اس طرح انہیں برائی کو دور کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب کسی چیز کا فیصلہ کرنا مشکل ہو تو خدا کے لوگوں کو لاوی کاہنوں اور قاضیوں سے پوچھنا چاہیے اور اسے شریعت کے قوانین کے مطابق کریں۔ بائیں اور دائیں طرف مت بھٹکے۔ اگر لوگ غیر قانونی کام کرتے اور کاہنوں یا قاضیوں کی جو خدا کے سامنے کھڑے ہو کر خدمت کرتے ہیں بات نہیں مانتے تو اس شخص کو ضرور مار دیا جانا چاہیے تاکہ لوگ اس کے بارے میں سن سکیں اور خوف زدہ ہوں، اور اس طرح سے برائی کو اسرائیل سے دور کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس پر دوبارہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ تم خدا سے ڈرنا سیکھو اور تم اس شریعت کی تمام باتوں اور ان اصولوں کی تعمیل کرو گے جیسا خدا نے حکم دیا۔ موسیٰ نے کہا کہ اگر بنی اسرائیل خدا کی سرزمین میں داخل ہوں اور یہ سمجھے کہ انہیں بادشاہ بنانا لازمی ہے، انہیں مندرجہ ذیل شرائط کے مطابق بنانا چاہیے۔ پہلے انہیں خدا کے منتخب کردہ شخص کو بادشاہ بنانا چاہیے اور انہیں اپنے بھائیوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا چاہیے، پردیسیوں میں سے نہیں۔ دوسرا، یہ وہ شخص ہونا چاہیے جو بہت سے گھوڑے نہیں رکھتا ہے، اور یہ وہ شخص نہیں ہونا چاہیے جو صرف مزید گھوڑے لینے کی کوشش میں لوگوں کو مصر واپس لے جائے، ایسی جگہ جہاں خدا نے انہیں کہا تھا کہ وہ نہ جائیں۔ تیسرا، یہ ایسا شخص ہونا چاہیے جس کے پاس بہت ساری بیویاں نہ ہوں کہ اس کا دل دھوکہ کھا جائے۔ چوتھا، یہ ایسا شخص نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس اپنے لیے بہت سارا سونا چاندی ہو۔ موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ جو بادشاہ بن جاتے ہیں وہ خود اپنے لیے لاویوں کے سامنے شریعت کی ایک نقل ایک کتاب پر اتاریں اور اسے اپنے پاس رکھیں اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کریں تاکہ وہ خدا کا خوف ماننا اور شریعت کے تمام آئین و قوانین کو برقرار رکھنا اور ان پر عمل کرنا سیکھے۔ تب اس کا دل اپنے آپ کو اپنے بھائیوں بنی اسرائیل سے بہتر سمجھے گا اور نہ احکام سے دائیں یا بائیں کی طرف مڑے گا، اور وہ اس کی اولاد لمبے عرصے تک تخت پر رہیں گی۔ خداوند اپنے خدا کے سامنے کامل رہو۔ موسیٰ اسرائیلیوں سے کہتا ہے کہ خدا کے حکم کے مطابق لاویوں اور لاوی کاہنوں کی دیکھ بھال کریں، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ خدا کی عطایت کردہ زمین میں داخل ہوں تو لوگوں کے مکروہ کام نہ کریں۔ انہیں جادو اور فال گری، شگون نکالنے، افسون گری یا جادوگری یا جو منتر یا جنات کے آشنا سے یا جو مرنے والوں سے مشورہ کرتا ہے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ مستقبل میں وہ قومیں جنہیں اسرائیلی بے دخل کرتے ہیں ان قوموں کی باتیں سنیں گے، لیکن خدا ان چیزوں کی برداشت نہیں کرے گا۔ اس کی بجائے موسیٰ کہتا ہے، خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ اور جو بھی خدا کے نام پر خدا کا کلام نہیں سنتا ہے اسے خدا سزا دے گا، لیکن خدا کے نام پر بولنے والے نبی کے الفاظ میں گواہی اور تکمیل ہوگی۔ بے گناہ کا خون نہ بہائیں۔ جیسا خدا کا حکم ہے، موسیٰ نے 6 شہروں کو الگ کرنے کا کہا تاکہ پورے کنعان میں سے وہ لوگ جنہوں نے غیر دانستہ طور پر قتل کیا ہو وہ فرار ہو سکے، لیکن جان بوجھ کر قتل کرنے والوں کو مار دیا جانا چاہیے، اور یہ بے گناہ خون سے بچنے کا ایک طریقہ ہے۔ اور اسی طرح یسوع مسیح آئے گا اور اس بے گناہ خون کے آئین کے ساتھ خدا کی ہدایت کے مطابق نمٹنا چاہیے، یہاں تک کہ اگر کھیت میں لاش ملی ہے اور قاتل معلوم نہیں ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، دانت کے بدلے دانت۔ لوگوں کی برائیوں کے بارے میں موسیٰ صرف ایک گواہ نہیں، 2 یا 3 گواہوں کے ذریعے اس معاملہ کی تصدیق کرے گا۔ منصف پوری طرح سے تفتیش کرے گا اور فیصلہ کرے گا، اور اگر بدی مل گئی تو برائی کو دور کرنا ہوگا تاکہ باقی اس کے بارے میں بات سن سکیں اور پھر کبھی ایسا نہ کریں۔
تو موسیٰ نے کہا تجھ کو ذرا ترس نہ آئے، جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو، تاکہ برائی کو کبھی آگے نہ بڑھنے دیا جائے اور اس شخص کو اسی کے مطابق سزا دی جائے، کم یا زیادہ نہیں۔ خداوند تمہارا خدا تیرے ساتھ ہے۔ جیسا خدا کا حکم ہے، موسیٰ نے اسرائیلیوں سے کہا کہ وہ دشمن سے مت ڈرے، یہاں تک کہ اگر وہ بہت سارے گھوڑے رتھ دیکھتے ہیں اور جب لوگ ان سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ خدا جو اسرائیلیوں کو مصر سے نکال لایا ہے خدا کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ جب وہ جنگ کے حلقہ کے قریب پہنچے تو کاہن کو یہ اعلان کرنا ہے، سنو اے اسرائیلیو، تم آج کے دن اپنے دشمنوں کے مقابلہ کے لیے مارکہ جنگ میں آئے ہو، سو تمہارا دل ہراسان نہ ہو، تم نہ خوف کرو نہ کانپو، نہ ان سے دہشت کھاؤ، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے تاکہ تم کو بچانے کو تمہاری طرف سے تمہارے دشمنوں سے جنگ کرے گا۔ جنگ سے واپس آنے پر جیسا خدا کا حکم ہے، موسیٰ نے ان لوگوں کو اجازت دی جنہوں نے مکان بنائے لیکن اس میں بسے نہیں تھے، ان لوگوں نے جو پاکستان لگایا تھا لیکن اس سے لطف اندوز نہیں ہوئے، وہ لوگ جنہوں نے عورت سے منگنی کی لیکن اس سے شادی نہیں کی تھی، اور وہ لوگ جو ڈرپوک ہیں یا کچ دلے ہیں، میدان جنگ سے گھر واپس آنے کے قابل ہیں۔ ایک طرف تو یہ ایک جنگ کے دوران ان لوگوں کے لیے غور و فکر کے طور پر بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو روکنے کا ایک طریقہ تھا جو لڑنے والے لوگوں کو مایوس کرنے کے لیے گھبرائے ہوئے اور کچ دلے ہیں۔ جو کوئی بھی سانس لے اسے مت بچاؤ۔ جیسا کہ خدا کا حکم ہے، موسیٰ نے کہا کہ خدا کی وراثت میں دی گئی زمین کے علاوہ شہروں کے ساتھ امن سے رہنا، اور اگر جنگ ضروری ہو تو مردوں کو مار ڈالا جائے، لیکن خواتین اور بچوں، مویشیوں اور شہروں کو لوٹ کے طور پر لیا جانا چاہیے۔ تاہم اس سرزمین میں جو خدا وراثت کے طور پر دیتا ہے، ان میں کسی کو بھی جو سانس لے جیتا نہیں بچانا چاہیے، اس کو نیست کرنا ہوگا جیسا خدا نے حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچ جانے والے بنی اسرائیل کو وہ سب مکروہ چیزیں سکھا سکتے ہیں جو وہ اپنے معبودوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور خدا کے لوگوں سے خدا کے خلاف گناہ کراتے ہیں۔ لہٰذا کنانیوں کو ہلاک کرنے کا مسئلہ خدا کے لوگوں کے تقدس سے متعلق ہے۔ خدا کا قانون، خدا کا فرمان، مختلف احکامات اور قوانین کے علاوہ جن کی پہلے ہدایت کی گئی، موسیٰ اسرائیلیوں سے عام قوانین اور طرز زندگی کے قوانین کی بات کرتا ہے۔ وہ فرق قوانین تھے جو پڑوسی قوموں کے پاس تھے اور اس وقت صرف خدا کے لوگوں کے پاس تھے۔ موسیٰ نے اسیری میں لائی جانے والی خواتین کے بارے میں، سب سے بڑے بیٹے، شریر اور سرکش بیٹے، درخت پر لٹکے ہوئے ملعون جسم، کھوئے ہوئے جانور اور آقا کے بغیر اشیاء، مردوں اور عورتوں کے لباس کو تبدیل نہ کرنے، ماں اور بچے پرندوں کو لے لینے، انگور کے باغ میں 2 بیج نہ ملانے، گائے اور گدھے دونوں کے ایک ساتھ کھیت میں جوت نہ ڈالنے، اون اور کتان کو ایک ساتھ نہ باندھنے، چادر جو وہ پہنتے ہیں کہ چاروں کونوں پر جھالر لگانے، شادی شدہ بیوی کے کنوارپن کے معاملے، جب مرد شادی شدہ عورت کے ساتھ سوتا ہے یا منگنی والی عورت مرد کے ساتھ سوتی ہے، اور جب کسی کو شہر سے باہر زیادتی کا نشانہ بنایا جائے، یا جب کوئی غیر متعلق عورت مرد کے ساتھ سوئے، اپنی ماں کے ساتھ سوئے۔ وہ لوگ جو خدا کی عام اجتماع میں داخل نہیں ہو سکتے، خدا کی موجودگی کے ساتھ جب وہ دشمنوں سے مقابلہ کرنے نکلے تو پاک رہنے اور لشکرگاہ کو پاک رکھنے کی ضرورت۔ خادم جو آقا سے فرار ہو جائے،
جسم فروشی اور مردانہ جسم فروشی، قرض دینے کے مسئلے، خدا سے منت ماننے، پڑوسی کے پاکستان یا اناج کے کھیتوں میں داخل ہونے، شادی کرنے، طلاق دینے اور دوبارہ شادی کرنے، چکی کے پارٹ کو قرض کے طور پر نہ لینے، وہ جنہوں نے لوگوں کو اغوا کیا، کوڑ والے مریض، عہد لے کر، مزدور اور ملازم، گناہ جو قتل کا مستحق ہے، مہمانوں، یتیموں، بیواؤں کی دیکھ بھال، اور مصر میں غلامی اور خدا کے فدیہ کو یاد کرتے ہوئے مسلسل روحانی طور پر زور دیا۔ دیور کے فرائض انجام دیں گے جیسا کہ خدا کا حکم ہے۔ موسیٰ بنی اسرائیل کو آس پاس کی قوموں سے مختلف زندگی گزارنے کے لیے خدا کے قوانین کی فراہمی جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا یہاں تک کہ اگر شریر شخص کا مقدمے کی سماعت کے ذریعے انکشاف ہوا تو بھی انہیں 40 بار کوڑے مارے جا سکتے ہیں، لیکن زیادہ نہیں۔ دائیں میں چلتے بیل کا منہ نہ باندھنا۔ اور موسیٰ کہتا ہے کہ اگر بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں اور ایک مر جاتا ہے تو مرحوم کی بیوی کو دوسرے سے شادی نہیں کرنی چاہیے، لیکن باقی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اس کی بیوی کو دیور کا فرض ادا کرنے کے لیے لے جائیں۔ لیکن اگر وہ آدمی نہیں چاہتا ہے تو وہ شہر کے پھاٹک پر بزرگوں کے پاس جائے، اس کے جوتے اتارے، اس کے چہرے پر تھوکے اور کہے جو اپنے بھائی کا گھر آباد نہ کرے اس سے ایسا کیا جائے گا۔ اس نظام کی طرح کی صورتحال یہودا کے بیٹے اور بہو تمر کے معاملے میں اور بوئز اور رود کے معاملے میں ہے۔ اس کے علاوہ موسیٰ اس کے بارے میں بات کرتا ہے جب دو مرد لڑتے ہیں اور بیوی دوسرے آدمی کی شرمگاہ پکڑتی ہے اور ایک ٹھیک وزن اور پیمائش کا استعمال کرے۔ پوری دنیا سے امالیک کی یاد کو مٹا دے جیسا خدا کا حکم ہے۔ موسیٰ اسرائیلیوں کو بتاتا ہے کہ وہ یاد رکھیں کہ امالیک نے مصر سے نکلتے ان کی راہ پر کیا کیا تھا۔ موسیٰ انہیں بتاتا ہے کیونکہ امالیک نے اسرائیلیوں کو پیچھے رہ جانے پر جب وہ تھک چکے تھے مارا اور خدا کا خوف نہ رکھا۔ بنی اسرائیل کو جب وہ اس سرزمین میں داخل ہوں جو خدا نے ان کی میراث کے طور پر دی، ان کو بغیر کسی نشان چھوڑے ہلاک کرنا نہیں بھولنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کے خروج کے بارے میں خدا نے کہا میں امالیک کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹا دوں گا، اور وہ امالیک کے ساتھ نسل در نسل لڑے گا۔ امالیک شیطان کی طرح ہے جو بیابان میں خدا کے لوگوں کو مسلسل تکلیف دیتا ہے۔ امالیک قاضی کے دور میں بھی اسرائیلیوں پر حملہ کرتا رہا۔ خدا اس امالیک کو جیسا کہ اس نے کہا اسے ختم کر دے گا۔ خدا نے ساؤل بادشاہ سے کہا کہ امالیک کے دونوں مردوں اور عورتوں، بچوں، ننھے بچوں، بھیڑوں، اونٹوں اور گدھوں کو ختم کر دے، لیکن ساؤل بادشاہ نے حکم کی تعمیل نہ کی، بلکہ امالیک کی علامت اجاج کو سیمول نے مارا۔ وہ پہلے داؤد کے ذریعے ہلاک ہوئے تھے، اس کے بعد حامان اجاجی جو امالیک کے بادشاہ اجاج سے تھا، اور اس کے 10 بیٹوں کو آستر اور مرد کی جو یسوع مسیح کی زندگی کی بھی رہنمائی کرے گا کے ذریعے مارا گیا، درخت پر لٹکا دیا گیا، اور خدا کا کلام پورا ہوا۔ بیابان میں جنگ کبھی نہیں رکے گی، لیکن فتح یقیناً خدا کی ہوگی۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں ہے، بلکہ شیطانی قوتوں کے خلاف ہے، اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں کے خلاف جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اسے پورے دل اور پورے دماغ سے کریں جیسا خدا کا حکم ہے۔ موسیٰ اسرائیلیوں کو کہتا ہے کہ جب وہ اس ملک میں داخل ہوتے ہیں جسے خدا نے انہیں میراث کے طور پر دیا تھا، اور زمین کی پہلی فصل کاٹتے ہیں تو اسے اس جگہ پر لے جانا چاہیے جس کا حکم خدا نے دیا تھا، اور کاہنوں سے کہے آج کے دن میں خداوند تیرے خدا کے حضور اقرار کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم خداوند نے ہمارے باپ دادا کے ساتھ کھائی تھی آ گیا ہوں،
اور انہیں اپنے خروج کی تاریخ پر نظر ڈالنی چاہیے اور اپنی شناخت اور خدا کی دیکھ بھال اور کام کو یاد رکھنا چاہیے۔ نیز خدا کی برکت کی وجہ سے لاویوں اور مسافروں سے لطف اندوز ہونے اور اپنی پیداوار کا 10واں حصہ دینے کے بعد یہ لاویوں اور مسافروں کے ساتھ ساتھ یتیموں اور بیواؤں کو بھی دیا جانا چاہیے۔ خدا کے حکم کے مطابق ایسا کرنے کے بعد ان کا کہنا تھا، میں نے خداوند اپنے خدا کی بات مانی اور جو کچھ تو نے حکم دیا اس کے مطابق عمل کیا۔ آسمان پر جو تیرا مقدس مسکن ہے نظر کر اور اپنی قوم اسرائیل کو اور اس ملک کو برکت دے جس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور جس کو تو نے اس قسم کے مطابق جو تو نے ہمارے باپ دادا سے کھائی ہم کو عطا کیا ہے۔ بالکل اسی طرح خدا کے احکام اور فرمان کو اپنے پورے دل اور اپنی مرضی کے ساتھ قائم رکھنا، یہ ہے کہ خدا کو خدا ماننا اور قبول کرنا اور اس کی اطاعت کرنا، اور جتنا وہ احکام اور فرمان پر قائم رہنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اتنا ہی وہ اپنی ناممکنات کو دریافت کریں گے اور خدا ایسے لوگوں کو اپنے لوگ بنائے گا۔ خدا کے لوگوں کے لیے خدا کے لالچ اور جوش کی کہانی اس محبت کی کہانی جو سرکش لوگوں کو جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں جب وہ مڑ جاتے ہیں اور سن کر بھی بھول جاتے ہیں اپنی قوم کی حیثیت سے بلاتا ہے اور ان سے دستبردار نہیں ہوتا ہے۔ اس محبت کی کہانی جاری ہے۔